میں تو امتی ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا، اس پر نمرود نے غلہ بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے شکلوں کے انکار پر زمین سے غلہ اگا کر دینے کے بجائے اس مٹی کو ہی اللہ نے آٹے میں تبدیل کر دیا کہ اگر یہ تم سے غلہ روکیں گے تو ہم مٹی سے غلہ اگا کر تمہیں نہیں دیں گے، بلکہ ہم مٹی کو ہی غلہ بنائیں گے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات تھی، تم شکلوں کے انکار پر آؤ تو ہم تمہیں شکلوں کے بغیر کامیاب کر کے دکھلاویں گے۔ بات اصل یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو مٹی گھر کی لپائی اور ضرورت کے لیے، گھر کی تعمیر کے لیے رکھی تھی، اللہ نے اس مٹی کو ہی آٹے میں تبدیل کر دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ تم کائنات کی شکلوں کا قدرت کے مقابلے میں انکار کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر مسلمان تمام مادی شکلوں اور کائنات کے نقشوں کے انکار پر نہیں آیا تو پھر یہ کائنات کی شکلیں اس کے اللہ کے درمیان حائل ہو جائیں گی۔ نجومی وہ کہلاتے ہیں جو ستاروں کے پجاری ہیں، نجومی کہلاتے ہیں جو ستاروں کے پجاری ہیں، مجوسی کہلاتے ہیں جو سورج کے پجاری ہیں۔ اسی طرح زمین کے بھی پجاری ہوتے ہیں جو زمین کو معبود سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ زمین غلہ دے رہی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہر نفع نقصان کی چیز سے اس نفع نقصان کا تاثر کر لینا ہمیں اس چیز کے تابع کر دے گا۔ اس لیے کہا سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے غیر کا انکار کرو اللہ کے مقابلے میں۔ نجومیوں کا، ستاروں کے انکار سے نجومیوں کا انکار کرنا اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا۔ حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو یہ کہے گا بارش فلاں ستارے سے ہوئی، وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ جو یہ کہے گا کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ ستاروں کا انکار کرنے والا اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ یہ ایک میں نے وجہ بتائی، ورنہ اس زمانے میں عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ ہم کائنات کے نظام کے تغیرات میں کائنات کی شکلوں کا انکار کریں، یہ ہے ایمان سیکھنا، ایمان سکھلانا۔ کائنات کے جتنے بھی تغیرات ہیں ان کے تغیر کا تعلق کائنات کے نقشوں سے نہیں ہے۔ سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نظام کائنات براہ راست خالق کائنات سے چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنے صحابہ کے ذہن کو ظاہری شکلوں سے ہٹا کر اللہ کے امر کی طرف پھیرا۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، اونٹوں میں خارش پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا اونٹوں میں خارش کیسے پھیل گئی؟ صحابی نے عرض کیا، ایک اونٹ کو ہوئی تھی پھر سب کو ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اونٹوں میں خارش اونٹوں سے نہیں، ایک اونٹ سے نہیں پھیلی، بلکہ ہر اونٹ کو براہ راست اللہ کے امر سے آئی ہے۔ اللہ رب العزت جس مرض کے لیے، جس بیمار کے لیے فیصلہ کریں گے وہ بیماری اللہ کے امر سے آئے گی، وہ بیماری اللہ کے امر سے آئے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑ کے یعنی مجزوم کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے اسے جزام کی بیماری ہے، آپ اس پلیٹ میں کھانا نہ کھائیں۔ فرماتے تھے جزام کی بیماری کا امر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ یعنی میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو اس طرح دعوت میں لاؤ، تم نقل حرکت میں جب نکل کر دعوت دو تو جتنی بھی شکلیں تمہارے سامنے آ رہی، تم ان شکلوں سے نہ ہونے محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی دعوت دو۔ انبیاء علیہ السلام کو جس طرح کلمے کی دعوت دے کر بھیجا گیا ہے، اس کلمے کی دعوت کا اصل طریقہ وہ ہے جو میں عرض کر رہا کہ تمام مادی شکل کا انکار کیا۔ ہم مادی شکلوں کو چھوڑنے کو نہیں کہتے، البتہ اس سے ہونے کے انکار پر اصرار کرتے ہیں، کیوں حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کی شکل کا یقین نہیں کرنا شرط ہے۔ اگر یعنی کائنات کی شکل کا یقین ہے تو قدرت سے استفادہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے غیر کی اس طرح نفی ہے کہ جتنے بھی کائنات کی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں سے ہونے کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں۔ ہم مادی شکلوں کو چھوڑنے کو نہیں کہتے، البتہ اس سے ہونے کے انکار پر اصرار کرتے ہیں۔
ان سے ہونے کے انکار پر اصرار کرتے ہیں، کیوں حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کی شکل کا یقین نہیں کرنا شرط ہے۔ اگر کائنات کی شکل کا یقین ہے تو قدرت سے استفادہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے This story is in your control. You're the editor of it and won't stop till it's کلمہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے غیر کی اس طرح نفی ہے کہ جتنے بھی کائنات کی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں سے ہونے کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں۔